السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج آپ کے سامنے میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ روبرو ہوں، اور یہ ویڈیو قربانی سے متعلق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی ہو، وہ شخص کو قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر اتنا ہونے کے باوجود کوئی شخص اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو شخص پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص عید الاضحیٰ کی نماز میں وہ ہرگز شامل نہ ہو سکے۔ اگر کوئی شخص کے پاس ان دونوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، کرے یا نہ کرے، کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے، اسے گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، پتہ نہیں اللہ کی بھی لعنت ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لعنت ہے ہی وہ شخص پر کہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی وہ شخص قربانی نہ کرے۔ دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج کر کے یہ بتا دیا کہ قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اللہ نے کس کے ذریعے؟ اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اللہ نے یہ حکم دیا، اے ابراہیم تم اپنے بیٹوں کو کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں یہ بات سنا، دیکھا، دیکھنے کے بعد کل ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، سرما خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حکم دیتے ہیں کہ بیٹا چلو میرے ساتھ، یہ بہانے سے لے کر جاتے ہیں کہ چلو کہیں رشتہ دار کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر جاتے ہیں، اور لے کر جاتے جاتے ایک پہاڑ کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اسماعیل اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں تجھے جو ہے اللہ کی راہ میں قربان۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتے، کیا کرتے؟ شروع میں اپنی آنکھوں پر نہیں باندھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھا، اس لیے پٹی باندھا کہ میں ان کی آنکھوں میں دیکھوں گا تو میری آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے۔ اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بیٹھ گئے اور اس کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام یہ حکم لے کر، یعنی اللہ کا پیغام لے کر یہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دمبا لے کر جاؤ، اور یہ حکم دیتے ہیں چھری تلوار کو کہ اے تلوار تم ذبح مت کر پانا، تمہاری تیز دھار سلب ہو جائے۔ فوراً تیز دھار سلب ہو جاتا ہے، کتنا بھی ریتتے ہیں وہ کٹتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابو جان تو آپ جو ہے آپ کی اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لو اور میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دو، پھر ذبح کرو۔ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں۔ جب پٹی کھولتے تو دیکھتے ہیں کہ دمبا کی شکل میں ذبح ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، شان تھی، کہا اے ابراہیم تم ایگزام میں پاس ہو گئے۔ اس دن سے آج تک دمبا ذبح ہوتے چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی شکل میں اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور وہاں سے قربانی کی شروعات ہوتی چلی آئی۔ تو میرے دوستو، اگر ہم صاحب نصاب ہے تو ہمیں بھی قربانی کرنا واجب ہے، اگر صاحب نصاب نہیں تو کوئی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں۔ پھر ایک بات بتا دوں، اگر سے قربانی کی چاند ہو جائے، اگر قربانی کی چاند ہو جائے، اس دن سے بال، داڑھی وغیرہ وضع قطع بالکل کٹوانا نہیں چاہیے، بال وغیرہ کٹوانا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے نام سے قربانی کرتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ اگر چاند نکل گیا ہو تو اس شخص اپنے بال اور داڑھی، ناخن وغیرہ نہ کترواوے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے میرے دوستو۔ اگر جو شخص کے نام سے قربانی ہوتا ہے وہ شخص کو چاہیے کہ وہ دال اور بال جو ہے
بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹواوے، اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد اول وقت میں قربانی سنت تو یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ اگر ان کو دعا نہیں آتی، وہ ذبح نہیں کر سکتے، تو کسی مولوی صاحب سے وہ ذبح کروا لے اور اس کے ہی گوشت سے وہ اپنا روزہ توڑ لے۔ بہتر طریقہ سنت یہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی اپنے ناموں سے قربانی کرنی ہو تو ہمیں جو ہے وضع قطع کو درست رکھنا ہے۔ ہمیں چاند ہو جانے کے بعد جو ہے ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا ہے، بال وغیرہ نہیں کاٹنا ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد اول وقت میں قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد اس کے ہی گوشت سے، یعنی قربانی کے گوشت سے ہی ہمیں روزہ کھولنا ہے، شروع کرنا ہے کھانا۔ اصل سنت تو یہ ہے میرے دوست۔ اور میں یہ بتا دوں، اگر کوئی شخص، کوئی مولوی صاحب نہیں ملا قربانی کرتے وقت، اگر قربانی کا وقت ہو چلا ہے تو ہم اگر قربانی کرتے ہیں، اگر کچھ نہیں آتا تو ہم نیت کریں گے، انما الاعمال بالنیات، نیت کریں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھ کر کے ذبح کر دیں گے، ہماری قربانی ہو جائے گی۔ اگر یاد ہے تو بہتر ہے پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسقی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے دوستو، یہ دعا پڑھ کر کے ذبح کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ شان کے مطابق میں نے آپ کو اپنے ویڈیو کے ذریعے میں اپنی باتوں کو آپ تک پہنچایا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کو بہتر لگے گی، اور بہتر لگے گا تو ضرور جو ہے میرے اس کے ثاقبی کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹے کو دبا کر پریس کر دیجئے گا، اور کمنٹ باکس میں جو ہے اپنی جو ہے رائے لکھ کر کے بھیج دیجئے گا۔ یہ ویڈیو کیسی لگی؟ السلام علیکم۔